ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے اقلیتوں کے لیے فنڈز مختص کرنے اور فنڈز کی اجرائی سے متعلق سابق وزیر ہریش راؤ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے اور اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنے کا یقین دلایا۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران BRS کے سینئر رہنما ہریش راؤ نے اقلیتی بہبود کے بجٹ پر بحث کے دوران کانگریس حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ ہریش راؤ نے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت صرف وعدے کر رہی ہے لیکن فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ہریش راؤ کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب میں ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے واضح کیا کہ کانگریس حکومت اقلیتوں کی سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکومت صرف بجٹ مختص نہیں کر رہی ہے بلکہ اندرما اقلیتی مہیلا یوجنا اور نوجوانوں کے لیے راجیو یوا وکاسم جیسی اسکیموں کے ذریعے براہ راست فائدہ بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ اظہرالدین نے بتایا کہ شادی مبارک کی زیر التوا درخواستوں کو تیزی سے نمٹا جا رہا ہے اور حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حالیہ برسوں میں MMTS مسافرین کی گھٹتی ہوئی تعداد پر تشویش ظاہر کی ہے اور اصلاحی اقدامات پر زور دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جمعرات کو MMTS خدمات کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسافرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حیدرآباد کے بنیادی شہری علاقے میں MMTS خدمات دستیاب ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے دفتری اوقات میں MMTS کی تعداد بڑھانے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ MMTS اسٹیشنز تک اور وہاں سے نقل و حمل کی سہولت کے لیے منی بسوں کو چلانے کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ مسافر MMTS خدمات کو اسی وقت ترجیح دیں گے جب بہترین سہولیات فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے MMTS اسٹیشنز پر مسافروں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کرنے کو کہا ہے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کی کوشش کریں اور لاسٹ مائل کنیکٹیوٹی میں اضافہ، مسافرین کی تعداد میں اضافہ اور سہولیات کو بہتر بنانے کے امکانات کا مطالعہ کرتے ہوئے جلد از جلد رپورٹ پیش کریں۔ جائزہ اجلاس میں ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر، حکومت کے پرنسپل سیکریٹری کے علاوہ سینئر سرکاری افسران و دیگر نے شرکت کی۔ شہر حیدرآباد میں رام نومی شوبھا یاترا کے پیش نظر سیدھی امبر بازار مسجد اور جلوس گزرنے کے راستوں پر واقع دیگر مساجد کو اور چلوں و درگاہوں کو کپڑے سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ رام نومی شوبھا یاترا کے پیش نظر حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے وسیع تر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رام نومی جلوس کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے جلوس گزرنے کے راستے پر واقع مساجد، چلوں اور درگاہوں کو سفید کپڑے سے ڈھانکا جا رہا ہے۔ سیدھی امبر بازار مسجد اور قریبی درگاہ کو کپڑے سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کل یعنی جمعہ کو سیتارام باغ مندر سے شوبھا یاترا شروع ہوگی اور کوٹھی پہنچ کر اختتام کو پہنچے گی۔ شوبھا یاترا کا جلوس مختلف علاقوں بشمول بھوئی گوڑا کمان، دھول پیٹ، جالی ہنومان، بیگم بازار، گولی گوڑا چمن اور پتلی بولی سے ہوتا ہوا سلطان بازار میں اختتام کو پہنچے گا۔ عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عبادت گاہوں سمیت حساس مقامات پر اضافی سیکورٹی اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے اپنی 5 شرائط پیش کی ہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے فوری مذاکرات کے امکان کو بھی رد کر دیا ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ جنگ بندی کا فیصلہ ایران کی پیش کی گئی شرائط پر ہوگا، اس سے پہلے جنگ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی تجویز کو غیر متوازن اور حد سے زیادہ مطالبات پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کا فیصلہ ایران خود کرے گا اور اس سے پہلے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایرانی عہدیدار نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایران کے مطالبات اور شرائط کو تسلیم نہ کرنے تک فوجی دفاعی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ امریکی تجویز کے جواب میں ایران نے جو 5 شرائط پیش کی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایران پر حملے اور ٹارگٹ کلنگ فوراً بند کی جائے۔ مستقبل میں کسی بھی حملے اور جارحیت کے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دی جائے۔ تیسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ بصورت معاوضہ
ادا کیا جائے۔ مشرق وسطی میں ایران کے اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بھی بند کیا جائے۔ 5ویں شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آبنائے حرمز پر ایران کے اختیار کو تسلیم کیا جائے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک اور ایرانی عہدیدار نے تصدیق کی تھی کہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچائی ہے اور مذاکرات کی میزبانی پاکستان یا پھر ترکی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ تاہم امریکہ کی جانب سے ایران کی ان شرائط پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ خیرآباد اور سکندرآباد زون ٹاسک فورس نے مشیرآباد میں ملاوٹی آئس کریم تیار کرنے والے ایک یونٹ کا پردہ فاش کیا۔ کمشنر ٹاسک فورس خیرآباد اور سکندرآباد زون کے اہلکاروں نے GHMC کے فوڈ سیفٹی افسران کے ہمراہ مشیرآباد کے علاقے باپو جی نگر میں واقع بلو بیلز آئس کریم فیکٹری پر اچانک چھاپا مارا اور اسے سیل کر دیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پی اشوک نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آئس کریم کی فیکٹری بغیر کسی قانونی لائسنس کے چلائی جا رہی تھی اور آئس کریم کی تیاری میں ایکسپائر ہونے والی اشیاء استعمال کی جا رہی تھی۔ آئس کریم انتہائی غیر صحت بخش اور گندے ماحول میں تیار کی جا رہی تھی۔ حکام نے کہا کہ یہ یونٹ ملاوٹ شدہ آئس کریم تیار کر کے جھوٹے دعووں کے ساتھ اسے مارکیٹ میں سپلائی کر رہا تھا، جو کہ صارفین کی صحت کے لیے شدید خطرے کا باعث ہے۔ پولیس نے اس کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں مختلف فلیورز کی آئس کریم اور ایکسپائر ہونے والی اشیاء سمیت فوڈ کلرز ضبط کیے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 1,75,000 روپے بتائی گئی ہے۔ مشیرآباد پولیس اسٹیشن میں BNS کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزم اور ضبط شدہ سامان کو مزید تحقیقات کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے کہا کہ تلنگانہ میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے۔ محکمہ پولیس زمینی سطح پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران محکمہ پولیس سے متعلق ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیتے ہوئے پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ یہ بات سچ ہے کہ آسامیوں کی کمی کی وجہ سے ترقیوں میں تاخیر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک محنت کی جا رہی ہے اور محکمہ پولیس زمینی سطح پر اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور وہ ریاست میں امن برقرار رکھنے پر پولیس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ آسامیوں کے مطابق ہی ترقیاں دی جائیں گی۔ پروموشن تب ہی ملے گا جب کانسٹیبل کی آسامی پر ہوگی۔ بھرتیوں کا عمل شفاف طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ پونم پربھاکر نے واضح کیا کہ شفٹ سسٹم کا جائزہ لیا جائے گا۔ کانسٹیبل کی صحت کے تحفظ کے لیے بھی حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت نے ٹریفک پولیس پر بھی خصوصی توجہ دی ہے اور جو عہدیدار مسلسل عوامی خدمات میں موجود ہیں، ان کے تئیں حکومت مثبت رویہ رکھتی ہے اور ان کے فلاح و بہبود کے اقدامات کر رہی ہے۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے شہر میں رام نومی جلوس کے پیش نظر ٹریفک تحدیدات کا اعلان کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں رام نومی کے موقع پر کل یعنی جمعہ 27 مارچ کو شوبھا یاترا نکالی جائے گی۔ ٹریفک پولیس نے ٹریفک تحدیدات کا اعلان کیا ہے، جو کہ صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک جاری رہیں گی۔ شوبھا یاترا سیتارام باغ مندر سے شروع ہو کر ہنومان ویام شالہ سلطان بازار پر ختم ہوگی۔ یاترا گزرنے کے دوران مختلف مقامات پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا جائے گا۔ حکام نے بتایا کہ جب جلوس سیتارام باغ مندر سے نکلے گا تو آصف نگر سے آنے والے ٹریفک کو ملاپلی چوراہے سے وجے نگر کالونی اور مہدی پٹنم کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ آغا پورہ چوراہا، گھوڑے کی خبر، گاندھی مجسمہ اور پرانا پل کے پاس بھی ٹریفک تحدیدات عائد رہیں گی۔ افضل گنج سے سدھی امبر بازار کی سمت جانے والی ٹریفک کو سینٹرل لائبریری کی سمت موڑ دیا جائے گا۔ عہدیداروں کا کہنا تھا کہ کوٹھی اور سلطان بازار علاقوں میں پتلی بولی، آندھرا بینک چوراہا، DMHS اور سلطان بازار چوراہے کے پاس ٹریفک کی نقل و حرکت محدود رہے گی۔ پولیس نے مذکورہ علاقوں میں شدید ٹریفک جام کے خدشے کے پیش نظر شہریوں کو ان راستوں سے بچنے کا مشورہ دیا ہے اور متبادل راستوں پر سفر کرنے کو کہا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ تقریباً 3000 پولیس اہلکار یاترا کے دوران حفاظتی اقدامات پر مامور ہوں گے اور CCTV
ड्रोन्स की मदद से भी यात्रा की निगरानी की जाएगी। पुलिस ने शहरियों से रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान ताउन करने और मुतबादिल रास्तों पर सफर करने की ख्वाहिश की है। रियासत आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में बस में आग लगने से 10 से ज्यादा मुसाफिर हलाक हुए, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। जराये ने बताया, आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में रायवरम के करीब जुमेरात की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। खानगी स्लीपर बस में आग लगने से 10 से ज्यादा मुसाफिर जिंदा जल गए। बताया जाता है, हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। बस हैदराबाद से कानीगिरी जा रही थी कि एक टिप्पर ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि टिप्पर ट्रक और बस के दरमियान तसादुम के बाद बस में आग लग गई और बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस हादसे में कई दीगर मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज समेत जिला हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और बचाव और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मार्कापुरम में पेश आए बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने एलपीजी की कमी पर शदीद तशवीश जाहिर की और हुकाम पर बिलातातुल एलपीजी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कानून साज असम्बली के इजलास के दौरान कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने एलपीजी की किल्लत का मसला उठाया और उन्होंने एलपीजी की किल्लत पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि ईंधन की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन आम सारिफिन और कमर्शियल इदारों को एलपीजी सिलेंडर तक रसाई नहीं मिल रही है। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि सिलेंडर बुक किए जाने के बावजूद 10-15 दिनों के बाद भी सप्लाई नहीं मिल रही है। छोटे होटलों और कारोबारी मराकज़ को गैस न मिलने की वजह से माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने हुकाम पर जोर दिया है कि वो अवाम के लिए बिलातातुल एलपीजी की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और अवाम को राहत पहुंचाए। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने निम्स अस्पताल में आनजहानी अवामी गलोकार गदर की अहलिया से मुलाकात करते हुए उनकी सेहत दरियाफ्त की। अवामी गलोकार आनजहानी गदर की अहलिया विमला निम्स अस्पताल में जेर इलाज है। उन्हें 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनकी सर्जरी की जाने वाली है। दरअसल नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने निम्स अस्पताल पहुंचकर विमला की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान दोनों ने निम्स के डायरेक्टर बेरया से भी मुलाकात की और विमला को फराहम की जा रही तिब्बी देखभाल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके फर्जंद सुराम और खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। शहर के इलाके मैलार्दोपल्ली में पुलिस ने रात देर गए होने वाली हंगामा आराई और अवामी शिकायत के पेश नज़र ऑपरेशन चबूतरा शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान घरों के बाहर और गली कूचों में जमा नौजवानों को मुंतशिर किया गया। पुलिस के मुताबिक ये मुहिम उन अफराद के खिलाफ चलाई जाती है जो रात के औकात में सड़कों पर बेमकसद घूमते या फिर शोर शराबा करते हैं। कार्रवाई के बाद नौजवानों की काउंसलिंग करके उन्हें छोड़ दिया गया। बाज़ मुकामात पर हल्की ताकत के इस्तेमाल के बायस चंद अफराद वहां से फरार हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों उप्पल, अत्तापुर और एलबी नगर में कई पेट्रोल पंप्स पर नो स्टॉक के बोर्ड नजर आए। डीलर्स को अदायगी के नए निज़ाम के बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि मुमकिना जंग के खदशात के सबब आवाम ने बड़ी तादाद में पेट्रोल हासिल किया, जिससे चंद घंटों में 3 दिन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। ताहम हुकूमत ने वाज़ेह किया कि रियासत के पास 60 दिन के लिए काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। शहर के इलाके शेखपेट में सार्फिन ने गैस एजेंसी से निकलने वाले ऑटो रिक्शा से सिलेंडर ज़बरदस्ती तौर पर लेने की कोशिश की। एजेंसी अमला और मुकामी अफराद ने मदाखलत करके सूरत हाल को काबू में किया। अवाम का कहना था कि कई दिन पहले बुकिंग के बावजूद उन्हें सिलेंडर फराहम नहीं किए गए। शहर के इलाके आसिफ नगर में गैस की शदीद किल्लत के बायस फिलिंग स्टेशन बंद हो गए हैं, जिसके नतीजे में गैस की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई है। ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत तेलंगाना से फौरी मदाखलत की अपील की है।
بنگلہ دیش کے ضلع راجباڑی میں ایک مسافر بس پدما دریا میں جا گری۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس فیری پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس تقریباً 30 فٹ گہرائی میں ڈوب گئی جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے سیکریٹری نیرج متل نے تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں ایندھن کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ایل پی جی، پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی مکمل طور پر مستحکم ہے اور کسی قسم کی قلت نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں ایل پی جی ریفل کی مدت 25 دن جبکہ دیہی علاقوں میں 45 دن برقرار رہے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور غیر ضروری ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں۔ سابق ریاستی وزیر و بی آر ایس لیڈر ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت اضلاع میں قائم آئی ٹی ٹاورز کو نظر انداز کر رہی ہے جس کے باعث کمپنیاں واپس جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سدی پیٹ آئی ٹی ٹاور میں پہلے 18 کمپنیاں کام کر رہی تھیں جبکہ اب صرف 11 رہ گئی ہیں، جبکہ انٹرنیٹ بل ادا نہ ہونے کے باعث سروس بھی منقطع ہو چکی ہے۔ ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ شہر کے علاقے کاٹیدن میں میلاردوپلی پولیس نے ایک غیر قانونی یونٹ پر دھاوا کرتے ہوئے بڑی مقدار میں ملاوٹی اشیاء برآمد کر لی۔ پولیس کے مطابق اس یونٹ میں خراب انڈوں، مضر کیمیکلز اور مصنوعی رنگوں کے ذریعے کیک اور ڈونٹس تیار کیے جا رہے تھے جو اصلی مصنوعات کے نام پر فروخت کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کارروائی کے دوران 330 خراب انڈے، کیمیکلز، بیکری سامان اور مشنری ضبط کی گئی۔ اسی طرح عطاپور میں ٹاسک فورس پولیس نے ایک نقلی آئس کریم یونٹ پر دھاوا کیا جہاں مضر صحت رنگوں اور کیمیکلز کے ذریعے آئس کریم تیار کی جا رہی تھی۔ بی آر ایس کے ارکان اسمبلی نے شہداء میموریل پر احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دینے اور بی سی کارپوریشن کو فنڈز فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ ریاست کی اصل اپوزیشن جماعت کے اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی پھیل گئی۔ بی آر ایس کے ارکان اسمبلی اور ارکان کونسل نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور بی سی کے ساتھ ناانصافی کا الزام لگایا۔ مہاتما گاندھی یونیورسٹی میں گزشتہ 1 ماہ سے ہاسٹلز میں پانی کی سپلائی بند ہے جس کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ طلبہ کے مطابق کئی شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی جس کے نتیجے میں وہ نہانے تک سے محروم ہو گئے ہیں۔ احتجاج کے بعد حکام نے ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا تاہم کمروں میں پانی نہ ہونے کی باعث طلبہ کو باہر نہانا پڑا۔ طلبہ نے الزام لگایا کہ پانی کو نئی تعمیراتی منصوبوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو احتجاج میں شدت پیدا کی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے مرکاپورم ضلع میں رایاورم کے قریب ایک خانگی ٹریولز بس اور ٹپر لاری کے درمیان خوفناک تصادم پیش آیا۔ حادثے کے فوری بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور مکمل طور پر یہ گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی۔ اس واقعے میں 10 افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے جبکہ بس میں تقریباً 40 مسافرین سوار تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ بس حیدرآباد سے پامورو جا رہی تھی۔ آسٹریلیا میں ایندھن کی قلت کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عوام میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ عوام نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ 500 سے زائد پیٹرول پمپس بند ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پیٹرول حاصل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اسی دوران عوام میں ذخیرہ اندوزی کا بھی رجحان بڑھ گیا ہے۔ امریکہ میں معاشی سست روی کے دوران صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سے مجموعی طور پر $6 ٹریلین کی سرمایہ کاری امریکہ میں لانے میں کامیاب رہے۔ حالیہ دنوں کے دوران امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے پیش نظر ان کے بیان کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔